ہلاکو خان کی بیوی دوقوزہ چونکہ عیسائی تھی، لہٰذا بہت سے عیسائی حکمران ہلاکو کی طاقت اور قوت کی طرف مائل تھے اور مسلمانوں کے خلاف اس کی مدد اور اس کے تعاون پر اترے ہوئے تھے۔ ان میں زیادہ اہم فرانس، انگلستان، صقلیہ، وینس، جنیوا، قسطنطنیہ کی بزنطینی سلطنت اور شام میں فلسطین کے ساحل پر بہت سی صلیبی ریاستیں شامل تھیں۔ ان کے علاوہ پاپائے روم مذہبی اعتبار سے عیسائی دنیا میں زبردست قوت اور اثر و رسوخ کا مالک تھا، اس کا رجحان بھی ہلاکو کی طرف تھا۔ دوسری طرف عالم اسلام میں ایسی کوئی بڑی طاقت اور قوت نہیں تھی جو اس دور میں رکن الدین بیبرس کی مدد کرتی۔ ہندوستان میں ان دنوں خاندان غلامہ کی حکومت تھی اور ناصر الدین محمود حکومت کر رہا تھا، اور ہندوستان کے دور ہونے کے باعث وہ رکن الدین بیبرس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ مراکش میں مرین خاندان کی حکومت تھی جو خود اپنے علاقوں میں الجھی ہوئی تھی۔ الجزائر میں زیانی خاندان کی کمزور حکومت تھی۔ تیونس میں بھی حفصین کی ضعیف حکومت تھی۔ ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حکومت صرف غرنا تک محدود تھی اور وہ اپنا وجود قائم رکھنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے تھے۔ حجاز کی سرزمینوں میں خاندان قناوہ کی حکمرانی تھی، وہ بھی کمزور تھے، مدد نہیں کر سکتے تھے۔ یمن میں اسولین کی حکومت تھی، وہ رکن الدین کی مدد کرتے رہے۔ فارس یعنی ایران میں سلغری خاندان کی حکومت تھی، یہ مسلمانوں کے بجائے منگولوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ رکن الدین بیبرس کے سامنے ہلاکو اب پوری طاقت کے ساتھ تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رکن الدین نے منگولوں کی ہیبت ناک طاقت کے سامنے تلواروں کا بند باندھ کر نہ صرف اپنی زبردست شخصیت کا لوہا تمام دنیا سے منوا لیا تھا، بلکہ تمام عالم اسلام میں مملکت مصر اور شام کو مرکزی اہمیت کا حامل بنا دیا تھا۔ ہلاکو خان اور ارض مشرق و یورپ کے صلیبی رکن الدین کے بدترین دشمن تھے، اور انہوں نے مصر اور شام کی حکومت کو بیخ و بند سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے ایک دوسرے سے گٹھ جوڑ کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ رکن الدین اپنی زبردست قوت کے باوجود یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک طرف اس کے خلاف ایک صلیبی مہم کا آغاز ہو جائے تو دوسری طرف منگول مصر اور شام پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح وہ دو زبردست دشمنوں کے گھیرے میں آ سکتا تھا۔ اس کا تدارک اس نے یوں کیا کہ ایک طرف تو اس نے منگولوں کے طاقتور حریف برقائی خان سے گہرے دوستانہ مراسم استوار کیے، اور دوسری طرف صقلیہ کے حکمران مینفرینڈ، قسطنطنیہ کے بازنطینی حکمران اور وینس اور جنیوا کی جمہوری ریاستوں سے تجارتی اور دوستانہ معاہدے کیے۔ اس طرح اس نے منگولوں اور صلیبیوں کی قوت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں جب سلطان رکن الدین بیبرس کا برقائی خان سے اتحاد قائم ہوا تو سلطان کی ایما پر بہت سے مصری اور شامی علماء بھی برقائی خان کے ہاں گئے اور وہاں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں بڑا کام کیا۔ دوسری طرف برقائی خان کے منگولوں کی ایک کثیر تعداد برقائی خان کی اجازت سے مصر آ کر آباد ہو گئی۔ ان لوگوں نے سلطان کی تبلیغ سے اسلام قبول کر لیا اور اپنے آپ کو نہایت اچھا شہری ثابت کیا۔ مراغہ شہر میں ایک روز ہلاکو خان اپنے بیٹوں، اپنی بیوی دوقوزہ، اپنی سالاروں میں سے بائدو، مہتاق، توران الخان اور کئی دوسروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور گفتگو اسی موضوع پر ہو رہی تھی کہ مسلمانوں سے قطبوغہ کی موت اور عین جالوت میں ہزاروں کی تعداد میں مارے جانے والے منگولوں کا انتقام مصر کی حکومت سے کیسے لیا جائے۔ اس موقع پر ہلاکو خان کا بزرگ سالار مہرتاق، جو اس کے بیٹوں کا کسی دور میں اتالیق بھی رہا تھا، کچھ سوچنے کے بعد ہلاکو خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاقان، ہمیں اب پہلے کی نسبت زیادہ محتاط اور چوکس ہو کر مصر پر حملہ آور ہونا ہوگا، اس لیے کہ آنے والے دور میں ہمارا پالا ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد قوتوں سے پڑے گا۔ اگر ہم قطبوغہ اور ہزاروں کی تعداد میں مرنے والے اپنے لشکریوں کا انتقام لینے کی خاطر مصر کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا، پشت کی جانب سے ہمارے خلاف ایک ایسا طوفان اٹھے گا جو ہماری ساری طاقت کو ہلا کے رکھ دے گا، اور یہ قوت دو قوتوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی قوت برقائی خان کی ہے اور دوسری قوت منصور بن احمد کی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ منصور بن احمد کسی سے کم خطرناک نہیں ہے۔ مہرتاق جب خاموش ہوا تب ہلاکو خان غور سے مہرتاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مہرتاق، تمہارا کہنا درست ہے، یہ منصور بن احمد سب سے زیادہ خطرناک شخص ہے۔ جہاں تک میں اس کی ذات کا تجزیہ کر سکا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ ایسے سالار ہوتے ہیں کہ ان کے مقدر، ان کی قسمت میں دو ہی کام ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہر مارکے، ہر حادثے میں فتح مندی ان کے قدم چومتی ہے، شکست اور ہزیمت ان کے نزدیک نہیں جاتی، اور پھر دوسرا کام جو ان کے لیے ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ پھر موت کا لقمہ بھی بن جاتے ہیں۔ جہاں تک اس منصور بن احمد کا تعلق ہے، یہ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے، جب کسی پر ایک بار حملہ کرتا ہے تو دوسری بار نیا حربہ استعمال کرتا ہے، اور سمجھ نہیں آنے دیتا کہ کس انداز میں کون سا رویہ اختیار کرتے ہوئے حملہ آور ہوگا اور اپنے دشمن کو کاٹتا نکل جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہلاکو خان جب خاموش ہوا تب اس کی بیوی دوقوزہ کو اچانک کوئی خیال گزرا، پھر وہ ہلاکو خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مہرتاق کا کہنا درست ہے، اگر ہم اپنے لشکر کے ساتھ قطبوغہ کا انتقام لینے کے لیے
جنوب کا رخ کرتے ہیں اور مصر پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ہماری پشت کی جانب خونی انقلاب اٹھے گا۔ اگر برقائی خان کوہستانی سلسلے سے باہر نہ بھی نکلا تب بھی وہ اپنے لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ منصور بن احمد کے حوالے کر دے گا اور منصور بن احمد ہمارے پیچھے لگ جائے گا، اور یہ منصور بن احمد وہ بلا ہے جو کسی کے بس اور کسی کے قابو میں آنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا ان دونوں قوتوں کے مقابلے میں ہمیں بھی دو قوتیں بن کر اس کے سامنے آنا چاہیے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں تیز رفتار قاصد قسطنطنیہ کے بادشاہ کی طرف روانہ کرنا چاہیے اور اس کی بیٹی ماریا کا رشتہ اپنے بیٹے اباقہ خان کے لیے طلب کرنا چاہیے۔ جب یہ رشتہ طے ہو گیا تو قسطنطنیہ کا بادشاہ ایک طرح سے ہمارا حلیف ہو جائے گا، اور آنے والے دور میں وہ مصر کے حکمران رکن الدین بیبرس کے علاوہ برقائی خان اور منصور بن احمد کے خلاف بھی ہماری مدد کے لیے تیار رہے گا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ اگر ہمارا ساتھ دیتا ہے تو پھر اس کے سامنے رکن الدین بیبرس اور برقائی خان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ہلاکو خان نے اپنی بیوی دوقوزہ کی اس تجویز کو بڑا پسند کیا تھا، چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے تیز رفتار قاصد قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی طرف روانہ کیے اور اس کی بیٹی ماریا کا رشتہ اپنے بیٹے اباقہ خان کے لیے مانگا۔ ساتھ ہی اس نے انگلستان کے بادشاہ کی طرف بھی مسلمانوں کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے قاصد روانہ کیے۔ ہلاکو خان کی ان کوششوں کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا۔ ہلاکو خان کے قاصد جب قسطنطنیہ کے حکمران کے پاس پہنچے اور اس کی بیٹی کا رشتہ ہلاکو خان کے بیٹے اباقہ خان کے لیے طلب کیا تو قسطنطنیہ کا شہنشاہ بقول مورخین بغیر کسی تعامل کے اس رشتے کے لیے مان گیا اور اپنی بیٹی کو اس نے جہیز کے ساتھ رخصت کیا تھا تاکہ اس کی شادی ہلاکو خان کے بیٹے اباقہ خان سے کر دی جائے۔ جہاں تک انگلستان اور پاپائے روم کا تعلق تھا تو یہ دونوں قوتیں اپنے اندرونی جھگڑوں میں مبتلا تھیں، اس لیے انہوں نے ہلاکو خان کو کوئی حوصلہ افزا جواب نہ دیا۔ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ قیصر روم نے اپنی لڑکی ماریا کو ہلاکو خان کے مرکزی شہر مراغہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اس کی شادی ہلاکو خان کے ساتھ کر دی جائے۔ یہ لڑکی ابھی راستے میں ہی تھی کہ مورخین لکھتے ہیں ہلاکو خان برقائی خان اور منصور بن احمد کے ساتھ آخری جنگ کرتے ہوئے زخمی ہوا۔ اس کے بعد اسے بخار آیا اور وہ مر گیا۔ چنانچہ اس کے مرنے کے بعد قیصر روم کی بیٹی ماریا کی شادی ہلاکو خان کے بیٹے اباقہ خان کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ سلطان رکن الدین بیبرس بھی ہلاکو خان اور اس کے لشکریوں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کو جب خبر ملی کہ ہلاکو خان نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے تو وہ چونکا، لہٰذا اس نے تیز رفتار قاصد برقائی خان کی طرف روانہ کیے اور ان قاصدوں کے ہاتھ اس نے برقائی خان کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا کہ وہ قسطنطنیہ کے بادشاہ سے اپنے بھتیجے نوگائی کے لیے قیصر روم کی دوسری بیٹی کا رشتہ مانگے۔ چنانچہ یہ قاصد بڑی برق رفتاری اور تیزی سے فاصلوں کو سمیٹتے ہوئے کوہستان قیچاک میں داخل ہوئے اور ایک روز برقائی خان کے مرکزی شہر سرائے برقائی میں پہنچے۔ برقائی خان کو جب ان کی آمد کی اطلاع دی گئی تو قاصد جو تعداد میں 2 تھے انہیں برقائی خان نے فوراً طلب کر لیا۔ برقائی خان نے انہیں بڑی تعظیم اور عزت دی، پہلے ان کی خوب تواضع کی، انہیں اپنے قریب بٹھایا۔ اس موقع پر برقائی خان کا بھتیجا نوگائی اور دوسرے سالار بھی برقائی خان کے پاس موجود تھے۔ چنانچہ سب کی موجودگی میں آنے والے قاصدوں کو مخاطب کر کے برقائی خان کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیو، اب کہو ہمارے بھائی رکن الدین بیبرس نے تمہارے ہاتھ میرے لیے کیا پیغام بھجوایا ہے؟ اس پر ایک قاصد بولا اور کہنے لگا، خاقان بات یہ ہے کہ ہلاکو خان یورپ کی قوتوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہم مسلمانوں کے خلاف تباہی اور بربادی کا ایک طوفان کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ پہلی سیڑھی کے طور پر اس نے اپنے تیز رفتار قاصد قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیے اور قسطنطنیہ کے شہنشاہ سے اس کے بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے اباقہ خان کے لیے مانگا ہے۔ چنانچہ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے اور اپنی بیٹی کو اس نے مراغہ شہر کی طرف روانہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، جہاں اس کی شادی اباقہ خان کے ساتھ کر دی جائے گی۔ خاقان، ہم اپنے سلطان رکن الدین کی طرف سے آپ کے لیے یہ پیغام لائے ہیں کہ اگر ہلاکو خان کو قسطنطنیہ کے بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مل جاتا ہے تو اس طرح ہلاکو خان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوگا، لہٰذا ہمارے سلطان نے آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ بھی اپنے تیز رفتار قاصد قسطنطنیہ کے بادشاہ کی طرف روانہ کریں اور اس سے اس کی دوسری بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے نوگائی کے لیے طلب کریں۔ برقائی خان نے سلطان رکن الدین بیبرس کی اس تجویز کو بہت پسند کیا۔ اس نے رکن الدین کے قاصد کو اپنے ہاں ٹھہرایا۔ تیز رفتار قاصد اس نے قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا اور اپنے بھتیجے نوگائی کے لیے قسطنطنیہ کے بادشاہ کی دوسری بیٹی کا رشتہ مانگا۔ مورخین لکھتے ہیں برقائی خان نے رکن الدین بیبرس کی اس تجویز کو بڑا پسند کیا، اس پر عمل کیا، قیصر روم کی طرف قاصد بھجوائے اور اس سے اس کی دوسری بیٹی کا رشتہ مانگا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ قیصر روم کو برقائی خان جیسے طاقتور خاقان کا پیغام رد کرنے کی جرت نہ ہوئی اور اس نے اپنی دوسری لڑکی کو نوگائی سے بیاہنے کے لیے روانہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان رکن الدین بیبرس نے انہی دنوں قیصر روم سے ایک تجارتی معاہدہ بھی کر لیا، جس کی روح سے دونوں ملکوں کے تاجر ایک دوسرے کی بندرگاہوں میں آ جا سکتے تھے۔
اس طرح سلطان نے قیصر روم کو عالمی سیاست میں بالکل غیر جانبدار بنا دیا تھا۔ ہلاکو خان اپنی پوری تیاری اور اپنے لشکر کو ناقابل تسخیر بنانے کے بعد رکن الدین برقائی خان اور منصور بن احمد کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا تھا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے لشکر میں ان گنت آرمینیا کے لشکریوں کے علاوہ جنگجو گرجستانی، صلیبی رضاکاروں اور یورپ کے نائٹوں کو شامل کیا جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ بڑے بڑے شہروں میں جو لشکر تھے ان کا بڑا حصہ اپنے پاس واپس بلوا لیا تھا۔ بغداد میں سب سے بڑا جو لشکر تھا اس کی اکثریت کو اس نے مراغہ شہر میں طلب کر لیا تھا۔ بغداد میں ایسی کوئی طاقت اور قوت تھی ہی نہیں جو ہلاکو کے اس قدر بڑے لشکر کے جانے کے بعد بغداد کے اندر کوئی انقلاب یا ہلچل برپا کر دے۔ دراصل بغداد کی کمر پوری طرح ٹوٹ چکی تھی اور یہ عالم اسلام کی سب سے بڑی بدقسمتی تھی کہ بغداد کی تباہی کے ذمہ دار خود مسلمان ہی تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خود مسلمانوں کے افتراق اور بے حمیتی نے منگول وحشیوں کو قلب اسلام پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی۔ عباسی خلافت جو 300 سال سے زوال پذیر تھی، انحطاط کے اس دور میں اپنی بقا کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی سہارے کی محتاج رہتی تھی۔ طاقتور غزنوی، سلجوقی، زنگی اور ایوبی حکمرانوں کے زوال کے بعد وہ بالکل بے سہارا ہو گئی تھی۔ عباسی خلفاء اگر اس وقت بھی ہوش سے کام لیتے اور اس دور کی دوسری طاقتور مسلم حکومتوں سے دوستانہ مراسم استوار کر لیتے تو شاید بغداد کی عباسی خلافت کو وہ بد دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا جس نے اس کو صفائے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ لیکن ان خلفاء کی غفلت اور عاقبت نااندیشی کی یہ کیفیت تھی کہ ان کی سرحدوں سے کچھ ہی دور اسلامی مملکت کے مسلمانوں کے سروں پر خون کا سیلاب گزر رہا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے اپنے بیکار مشاغل میں مصروف تھے۔ ان خلفاء کی خوشی اسی میں تھی کہ 400 غلام زرین پٹکے باندھے ان کے سامنے 10 بستہ حاضر رہیں اور لوگ ان کے تخت کو عرش معلی سمجھتے رہیں۔ قدرت نے ان کو کافی ڈھیل دی تھی، اس سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا، یہاں تک کہ محرم 656 ہجری بمطابق جنوری سن 1258 عیسوی میں ہلاکو قہر الہی بن کر بغداد پر نازل ہوا۔ حالات کی ستم ظریفی کہ قلب اسلام پر حملہ کرنے والے غارت گر منگولوں کے لشکر میں بقول مورخین شیراز کا حاکم اور سعدی شیرازی کا ممدوح، ابو بکر سعد اور والی موصل بدر الدین لولو بھی مسلمانوں کے خلاف منگولوں کے لشکر میں شامل تھے۔ خلیفہ بغداد المستعصم، جس نے حماقت سے کام لیتے ہوئے ابن القمی کی ہر بات کو مانتے ہوئے سارے عساکر دوسری سرحدوں پر بھیج کر بغداد کی عسکری طاقت میں ذوف پیدا کر دیا، اور پھر فتح الدین اور منصور بن احمد کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا جو بغداد کی حفاظت کرتا۔ اب اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ اپنے آپ کو چپ چاپ منگولوں کے حوالے کر دے۔ اس کے بعد بغداد پر جو بیتی اس کی داستان قابل بیان نہیں۔ ایک مورخ جس کا تعلق 7ویں صدی سے ہے، وہ لکھتا ہے کہ بغداد میں ہلاکو کے لشکریوں کے داخل ہوتے ہی اس شدت کے ساتھ قتل و غارت ہوئی جسے شاید کان بھی سننا پسند نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ بغداد کی عبرتناک تباہی اور بربادی کو احاطہ تحریر و تقریر میں لانا اگر ناممکن نہیں تو سخت محال ضرور ہے۔ مختصر الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ دارالاسلام بغداد، جس کا دروازہ صدیوں سے بوسگاہ خلائق رہا تھا، وہاں 6 ہفتوں تک زبان شمشیر کے سوا کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں تھی۔ 20 لاکھ آبادی کے اس عظیم الشان شہر میں 8 لاکھ اور ایک دوسری روایت کے مطابق 17 لاکھ لوگ نہایت بے دردی سے قتل کر دیے گئے۔ ان میں عورتیں، بچے، بوڑھے، علماء، وزراء، اہل ہنر، اساتذہ، طلبہ، مریض، معذور، غرض ہر قسم کے لوگ شامل تھے۔ عصمت مآب خواتین جن پر کبھی کسی غیر مرد کی نظر تک نہیں پڑی تھی، اپنے گھروں سے کشاں کشاں باہر لائی گئیں اور سڑکوں اور چوراہوں پر ان کی بے حرمتی کی گئی۔ اس کے بعد مظلوموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا یا کنیزیں بنا لیا گیا۔ خلیفہ المستعصم سے جاں بخشی کا وعدہ کیا گیا، لیکن چوتھے ہی دن ایک قالین میں لپیٹ کر لاتیں اور گھونسے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا، اور اس کام میں خود خلیفہ بغداد کا غدار اور بے غیرت وزیر ابن القمی بھی شامل تھا۔ عباسی شہزادے شہزادیاں، خلیفہ کے درباری مصاحب، علماء و فضلاء اور دوسرے اہل کمال بھی خلیفہ کے ساتھ ہلاکو کی پناہ میں گئے تھے، تلوار کے گھاٹ اتر گئے۔ بغداد کے لاتعداد فلک بوس قصر اور ایوان، رفیع الشان مساجد اور مدارس، بے نظیر کتب خانے اور شفا خانے، قدیم مقبرے اور مزار سب جلا کر راکھ کر دیے گئے، ان کو بری طرح برباد کر دیا گیا۔ جاہل منگولوں نے علم و ہنر کے وہ نایاب خزانے جو عباسی خلفاء اور علماء نے اپنے کتب خانوں میں بڑی محنت سے جمع کیے تھے، جلا کر دریا برد کر دیے۔ غرض بغداد اس طرح تباہ ہوا کہ آج تک اس کی گزشتہ شان و شوکت بحال نہیں ہو سکی۔ بغداد کا مٹنا اور خلیفہ کا قتل ہونا کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا۔ سارے عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا۔
عباسی خلیفہ کی کمزوری کے باوجود اسے روحانی طور پر ساری اسلامی دنیا کا فرما روا سمجھا جاتا تھا اور بڑے بڑے باجبروت مسلمان حکمران اور فاتح اس کے سامنے گردنیں جھکاتے تھے اور اس سے خلعت اور سند حاصل کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ اس زمانے کے شاعروں نے اس سانحے پر ایسے ایسے دلدوز مرثیے لکھے ہیں کہ ان کو پڑھ کر تاریخ کی قوت برداشت جواب دے جاتی ہے۔ شیخ سعدی شیرازی نے بھی اس حادثے سے متاثر ہو کر ایک دردناک مرثیہ لکھا تھا، لیکن یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ شیخ سعدی نے اسی مرثیے کے آخر میں شیراز کے حاکم ابو بکر کی تعریف کی، جس نے اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ہلاکو خان کا ساتھ دیا تھا۔ بغداد کو تاراج کرنے کے تقریباً 2 سال بعد تک ہلاکو کے عساکر عراق کے دوسرے شہروں کی طرف بڑھے۔ تباہی اور بربادی، خونریزی اور جہالت ان کے دلوں میں تھی۔ چند دن کے اندر اندر انہوں نے ادیسا، نصیبین اور ہران شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہاں کے باشندوں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا۔ حاکم ہران نے اس شرط پر اطاعت قبول کی تھی کہ شہر کو محفوظ رکھا جائے گا، لیکن وحشی منگولوں نے شہر پر قبضہ کرتے ہی قتل عام شروع کر دیا، حتیٰ کہ ماؤں کی چھاتی سے چمٹے ہوئے شیرخوار بچوں کو بھی نہ چھوڑا۔ یہاں سے تباہی اور بربادی کا یہ جکڑ شام میں داخل ہوا اور حلب، حمات، پالب، بالبک اور سیدہ شہروں کو بری طرح پامال کر ڈالا۔ حلب کے 50,000 باشندے موت کے گھاٹ اتر گئے اور اس کی عظیم الشان جامع مسجد کو آگ لگا دی گئی۔ اس طرح حمات، بالبک اور سیداک کھنڈرات کے ڈھیر بن گئے۔ منگولوں کا ایک لشکر کعبہ کاٹتا ہوا دمشق میں جا گھسا۔ اس کے ساتھ انطاکیہ کے صلیبی نائٹ اور ان کا سردار ریمنڈ چہارم گرجستانی اور آرمینی عیسائی بھی تھے۔ دمشق پر قابض ہو کر ان لوگوں نے شہر کو خوب لوٹا۔ اس کے بعد منگولوں کے سیل بلاخیز نے فلسطین کا رخ کیا۔ منگولوں کے فلسطین تک جانے کے دوران برقائی اور منصور بن احمد کے علاوہ کہیں سے بھی کوئی حکمران منگولوں کے خلاف متحد نہیں ہوا تھا۔ اب چونکہ مصر بیدار ہو چکا تھا اور فلسطین کے میدانوں میں رکن الدین بیبرس منگولوں کو بدترین شکست دینے کے بعد ان کے لشکر کے ایک بڑے حصے کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، لہٰذا اب ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 قوتیں چھاتی تان کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ ایک خود ہلاکو کا چچا زاد بھائی برقائی خان، دوسرا منصور بن احمد، تیسرا رکن الدین بیبرس۔ ہلاکو خان کی ان تینوں پر گہری نگاہ تھی۔ اس نے یورپ سے اپنے حمایتی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوا۔ انگلستان اور پاپائے روم نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو ہلاکو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن رکن الدین بیبرس کی کوششوں نے ہلاکو خان کی اس تجویز کو بھی ناکام بنا دیا۔ اب ہلاکو خان نے جب سارے شہروں سے اپنے بڑے بڑے عساکر مراغہ شہر میں اکٹھے کر لیے، اس کے علاوہ آرمینیا اور گرجستانی جنگجو ان گنت تعداد میں اس کے پاس پہنچ گئے، یورپ کے نائٹ صلیبی رضاکاروں کے گروہ اس سے آن ملے، تب ہلاکو خان کو یقین ہو گیا کہ اب اس کے پاس طاقت اور قوت ہے جس کے بلبوتے پر وہ سامنے آنے والی مسلمانوں کی تینوں طاقتوں کو کچل سکتا ہے۔ ہلاکو خان کا یہ خیال اور گمان تھا کہ اگر اتنے بڑے لشکر کو لے کر وہ جنوب کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں یا اس کے جنوب کی طرف بڑھنے کے بعد برقائی خان اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلوں سے باہر نہیں نکلے گا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔